الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے حکم رعیت کے اوپر روشنی ڈالی، یعنی وضاحت کی۔ آج وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا سے اللہ تعالیٰ جو 14واں حکم رعیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس کے اوپر تنویر فرمائیں گے۔ 14واں حکم رعیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ اگر تمہیں عورت کی طرف سے خوف ہے، عورت نافرمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا کہ سب سے پہلے حکم تجھے یہ ہے کہ تم عورت کو بٹھاؤ اپنے پاس اور اس کو واعظوہن، اس کو واعظ کرو، نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، قرآن پاک کی آیتیں سناؤ، اس کو حدیث شریف سناؤ تاکہ اس کا دل موم ہو، نرم ہو، وہ سمجھ جائے۔ اگر پھر بھی کام نہ چلے تو پھر مرد کو دوسرا حکم ہے کہ اپنا بستر اپنی عورت سے الگ کر لے، تاکہ عورت کے دل میں کوئی غمگین ہو اس کا دل کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہے، مجھ سے الگ لیٹا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو عورت کا دل نرم ہوگا، عورت خود ہی سمجھ جائے گی۔ اگر پھر بھی کام نہ چلے پھر اللہ نے فرمایا واضربوہن، تو پھر ان کو مارو دستور کے مطابق۔ اگر پھر بھی کام نہ چلے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حاکم عورت کی طرف سے مقرر ہو جائے اور ایک حاکم مرد کی طرف سے مقرر ہو جائے، یہ دونوں آپس کے اندر صلح کرائیں گے میاں بیوی کی، سمجھ آئی ہے؟ اب وہاں 14ویں حکم رعیت کے اوپر ایک اشکال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، یعنی اس شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ وہاں شبہ یہ ہوتا تھا کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے ہر ایک کو اس کا پورا حق ملے۔ میاں بیوی میں سے یعنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے میاں بیوی کو ہر ایک کو پورا حق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ کیا کہ اصلاح سے مراد عام اصلاح ہے۔ کیسے؟ اگرچہ دونوں میں سے ایک کو اپنے حق سے دستبردار کیوں نہ ہونا پڑے، وہ میاں بیوی آپس کے اندر صلح ضرور کریں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ 14ویں حکم رعیت میں شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے ضروری ہے دونوں میں سے ہر ایک کو پورا حق ملے، یعنی خاوند اپنی بیوی کا پورا حق ادا کرے گا، بیوی اپنے خاوند کا پورا حق ادا کرے گی۔ اللہ نے اس شبے کا ازالہ یہاں کیا، اس مسئلے کی اللہ نے مزید وضاحت کی ہے، روشنی ڈالی ہے کہ صلح سے مراد عام ہے، چاہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کو اپنے حق سے دستبردار کیوں نہ ہونا پڑے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب ترجمہ دیکھو، پھر میں آج سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ اگر عورت کو کوئی خطرہ ہے، اگر عورت خطرہ محسوس کرتی ہے من بَعْلِهَا اپنے خاوند سے، نشوزن نافرمانی کا، نشوزن کا معنی نافرمانی، او اعراضن یا بے رخی، سمجھ آئی؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
کہ اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے، یعنی وہ بے رخی کرتا ہے مجھ سے، سمجھ آئی؟ نشوزن کا معنی نافرمانی، او اعراضن یا بے رخی کرتا ہے، بے رخی کرنے کا عورت کو خطرہ ہے اپنے خامد سے۔ فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ کہ وہ صلح کریں دونوں آپس میں، یہ کہ وہ صلح کریں دونوں آپس میں، یعنی اپنے درمیان، صلحاً کچھ صلح، یعنی میاں بیوی دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے سے صلح کر لیں، کچھ صلح، والصلح خیر، اور صلح میں تو خیر ہے، صلح میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب یہ آئے سمجھے اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بھئی عورت کو خطرہ ہے کہ جو اس کا جو خامد ہے وہ اس سے بدسلوکی کرے گا، حسن معاشرت کے ساتھ اس سے پیش نہیں آئے گا اس کا خامد، عورت کو خطرہ ہے کہ میرا خامد مجھے طلاق دے دے گا، کسی اور جگہ شادی کر لے گا۔ اب عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اپنے خامد سے کہتی ہے کہ میرے سرتاج مجھے نان نفقہ بے شک نہ دے، مجھے، میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں۔ یہ دیکھو اپنے حق سے عورت کیا ہو رہی ہے؟ دستبردار ہو رہی ہے کہ میں تجھے اپنا حق معاف کر دیتی ہوں، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، تو مجھے نان نفقہ مجھے نہ دے، یا مجھے مثال کے طور پہ مہینے کا تو مجھے 30,000 روپیہ دیتا ہے، مجھے آدھا دے دے، مہینے کے بعد مجھے 15,000 روپیہ دے دے، سمجھے، آدھا دے دے، یا میں تجھے اپنا پورا معاف کر دیتی ہوں، لیکن مجھے تو طلاق نہ دے، مجھے تو طلاق نہ دے، سمجھ آئی ہے؟ عورت اپنے خامد سے خوف کرتی ہے کہ میرا خامد مجھ سے بدسلوکی کرے گا، مجھے طلاق دے گا، پھر عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہے، خامد سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تو طلاق نہ دے، بے شک مجھے نان نفقہ میں تجھے اپنا معاف کرتی ہوں، نہ دے مجھے میرا خرچہ۔ بھئی جو شریف عورتیں ہوتی ہیں نا، جو شریف عورتیں، وہ طلاق کو بہت زیادہ برا سمجھتی ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ طلاق کو بالکل برداشت نہیں کرتی ہیں، وہ برا سمجھتی ہیں طلاق کو، لیکن آج کل ایک روش یہ چل پڑی ہے، عورت کو تھوڑا سا خامد کچھ کہہ دے، بس دے مجھے طلاق، میں نہیں تیرے ساتھ بسنا چاہتی، چھوڑ، میں نہیں تیرے گھر میں رہنا چاہتی، جا رہی ہوں، میں کسی اور جگہ جا کے شادی کروا لوں گی، عام روش ایک چل پڑی۔ لیکن شریف عورت جو ہوتی ہے وہ طلاق کو بالکل برداشت نہیں کرتی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح وہ خامد کے ساتھ عورت کیا کر لیتی ہے؟ صلح کر لیتی ہے، یعنی اپنا حق معاف کر دیتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس صلح کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صلح ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس صلح کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، صلح ٹھیک ہے یہ کرنا۔ آگے فرمائے والصلح خیر، اور صلح کے اندر کیا ہے؟ بالکل خیر ہی خیر ہے، سمجھ آ گئی؟ صلح کے اندر بالکل خیر ہی خیر ہے، یعنی مقصد جب نکاح ہو گئے تمہارا، سمجھ آئی، ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے ہو، اب توڑ کے کیا فائدہ؟ مقصد یہ ہے کہ صلح کرو آپس کے اندر، یہ دو آپس کے اندر جھگڑے تنازعات ہیں ان کو ختم کرو، اور آپس کے اندر اس فساد کو ختم کرو، اور اپنے اندر تعلق اچھا بناؤ، صلح کے اندر خیر ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت اگرچہ میاں بیوی کے متعلق ہے، لیکن یہ آیت اپنے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے دو پارٹیوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو سلطنتوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، ہر کسی لحاظ سے یہ ہر راستے کے اندر رہنمائی کر رہی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ بھئی اگر دو افراد کوئی آپس میں نہیں بولتے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان دونوں کے اندر صلح کروائیں۔ اگر دو پارٹیاں آپس کے اندر نہیں بولتی، دو خاندان آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، تو کہ حق ہے دوسرے مسلمانوں کو، فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا کرائیں؟ صلح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ حجرات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سون بیان فرمایا کہ اگر مومنین کی دونوں جماعتیں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر ایک جماعت صلح سے اعراض کرتی ہے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالو تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بھئی مسلمانوں کے اندر اجتماعیت چاہتے ہیں، فساد اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لڑائی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، دو مومن مردوں کے درمیان کسی لحاظ سے، پارٹیوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، چاہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہو، اللہ تعالیٰ بالکل فساد نہیں چاہتے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، گفتگو کے اندر وہ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رات کی تاریخ بھول گئی تھی، یعنی اتنا اثر پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں رات کی تاریخ کا بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول کے تاریخ کون سی تھی، سمجھ آئیے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اوپر اتنا اثر پڑا دو مسلمانوں کے آپس میں تنازع و فساد کا، سمجھے، جھگڑے کا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے اس فساد سے، تنازع سے، خاص کر جو بندے کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، چاہے علمی سفر شروع ہو جائے، چاہے کوئی دنیاوی سفر یا کاروباری لحاظ سے، بھئی
آپس کے اندر اگر کسی کے اندر تنازع ہے، وہ نہیں آپس کے اندر گفتگو کرتے، نہیں بات کرتے، ان کو آپس کے اندر بولنا چاہیے، آپس کے اندر تنازعات کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس کے نہیں کہ مومن آپس کے اندر کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ مومن کے لیے بالکل حلال نہیں ہے، لا یحل، مومن کے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اللہ تعلقی کا اظہار کرے، یعنی 3 دن کے اندر وہ صلح کر لے، اگر 3 دن سے زیادہ وہ لا تعلقی کرے گا تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ اس کے لیے حرام ہے یہ لا تعلقی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، 2 مومنوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان اگر آپ کے کہیں سوسائٹی کے اندر اگر نہیں بولتے، فساد ہو گیا، بھئی جھگڑا، کوئی ان کے دل کی خواہش ہے، تنگی ہے، تو ان کے درمیان صلح کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں صلح کے اندر کیا ہے؟ خیر ہے، فساد کے اندر، تنازع کے اندر بالکل خیر نہیں ہے۔ سمجھے؟ وہاں لڑائی ہی لڑائی ہوگی، لیکن صلح کے اندر خیر ہے۔ سمجھے؟ آگے دیکھیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل کو، بخل کہتے ہیں لالچ کو، کنجوسی کو، حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل کو۔ اب اس آیت کے 2 مطلب ہے، اس چھوٹے سے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے 2 مطلب ہیں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یا یہ صلح پک جائے گی یا یہ صلح ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یا یہ صلح کیا ہو جائے گی؟ پک جائے گی، قائم رہے گی، یا یہ صلح ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ صلح قائم کس طرح رہے گی؟ کہ عورت نے اپنے حقوق کر دیے معاف خاوند کو کہہ دیا میں تجھے اپنا حقوق معاف کرتی ہوں، تو یہ صلح کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ نفس کس کے حوالے کہے گئے؟ بخل کے۔ خاوند کیا سمجھے گا؟ خاوند کہے گا اچھی بات ہے، مجھے اس نے اپنا حق معاف کر دیا، میرے اوپر یہ بوجھ بنی ہوئی تھی، میرے اوپر اتنا بھاری بوجھ تھا، اچھا ہوا اس نے اپنا حق معاف کر دیا، او بابا جان چھوٹی میری، اس کا نان نفقہ تو نہیں دینا پڑے گا، چلو میں کسی اور کام میں لگاؤں گا، اس نے تو اپنا حق معاف کیا۔ انسان کے دل میں کیا ہے؟ بخل، لالچ کا مریض ہے یہ، سمجھ آئی؟ تو خاوند کہے گا چل ٹھیک ہے بابا میں تجھے طلاق نہیں دیتا، جا تو رہی جا جس طرح مرضی، میں تجھے طلاق نہیں دیتا۔ اب یہ صلح ہوگی کیا؟ قائم ہوگی، مضبوط ہوگی۔ دوسرا مطلب مفسرین فرماتے ہیں یہ صلح قائم رہے گی، کیوں؟ وہی بات کہ بندوں کے دل میں لالچ ہے، بخل ہے۔ عورت بھی کچھ دن کے لیے معاف کر دے گی، عورت کیا کر دے گی؟ کچھ دن کے لیے معاف کر دے گی۔ جب وہ عورت دیکھے گی کہ یہ تو دوسری بیوی کو جا کے دے رہا ہے سارا نان، میرا جتنا بنتا تھا وہ تو سارے یہ میں نے معاف کیا کر دیا، یہ تو سر کے اوپر ہی چڑھ گیا، یہ تو دوسری بیوی کو جا کے دینے لگ گیا سارا نان نفقہ سکنا، یہ تو کبھی اس کے پاس آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، مجھے یہ پوچھتا تک بھی نہیں ہے میرے حال احوال کو۔ عورت اب کیا کرے گی؟ عورت مسئلہ بھی یہی ہے، اگر اپنا حق معاف کر بھی دینا خاوند کو، عورت دوبارہ اپنا حق لینے کی مجاز ہے خاوند سے، کیونکہ یہ خاوند کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، سمجھیے؟ اگرچہ معاف بھی کر دی عورت لیکن دوبارہ لینے کی مجاز ہے، سمجھ آئیے؟ اب عورت نے معاف تو کر دیا، عورت کہے گی یہ دوسری بیوی کے پاس کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، یہ تو خراب ہو جائے گا بہت زیادہ۔ عورت کہے گی چل جو میں نے تجھے اپنا حق معاف کر دیا تھا مجھے واپس دے اپنا حق، سمجھیے؟ اب خاوند کیا کہے گا؟ خاوند کہے گا معاف کروانا چاہتے، اب واپس لینا چاہتی ہے مجھ سے اپنا حق، چل میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ صلح قائم نہیں رہے گی، سمجھیے؟ وہی بات آ گئی دونوں معنوں کے اندر، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ حاضر کیے گئے ہیں نفس کس کو؟ بخل کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عورت کو اس بات کے اوپر بالکل ضد نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا پورا حق لے، اور مرد کو اس بات کے اوپر بالکل نہیں اڑنا چاہیے کہ وہ عورت کو طلاق دے کے فارغ کرے۔ یعنی اللہ دونوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں کہ مال تو آنی جانی چیز ہے، تم مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مال تو آنی جانی چیز ہے، تمہارا تو پوری زندگی کا تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط بناؤ، اچھا بناؤ، اپنے اندر صلح کو قائم کرو، مال تو ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان اپنے مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، بڑی سخت محبت کرتا ہے۔ لاشدید، یہ سورۃ عادیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے مال سے بڑی سخت محبت کرتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ طبیعتوں کے اندر ہے بخل، لالچ۔ مرد کو بھی چاہیے کہ بخل کو اپنے کو دبائے، اپنے بخل کو اپنے دل کے اندر نہ رکھے بلکہ اپنے بخل کو دبائے، ختم کرے، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ یہ ہوگی جی ایک بات۔ آگے دیکھیں، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ مرد کو حکم ہے جی، مرد کو خطاب ہے جی۔ اور اگر تم اچھائی کرتے ہو، اگر تم کیا کرتے ہو؟ اچھائی کرتے ہو، یعنی بیوی کے ساتھ
حسن معاشرت کے ساتھ پیش آ رہے ہو، وَتَتَّقُوا اور بچتے رہے تم، کس چیز سے بچتے ہو؟ اعراض سے بچتے ہو، بیوی سے اعراض سے، بیوی کی نافرمانی سے، یعنی بیوی کو دکھ دینے سے، تکلیف دینے سے تم بچتے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ ہے ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور کون اپنی بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معاف ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، خبردار ہے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بات ہوگی۔ آگے دیکھیں جی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے، ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف کرو، بین النساء درمیان عورتوں کے درمیان، یعنی کسی کی 2 بیویاں 3 بیویاں، اللہ فرماتے تم طاقت نہیں رکھتے یہ کہ تم انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم حریص ہوتے ہو یعنی اگر تم لالچ کرتے ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلَ، پس نہ تم میلان کرو، کل المیل سارا میلان ایک بیوی کی طرف، ٹھیک ہے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اس کو دوسری بیوی کو یعنی کھلا چھوڑ دو، سمجھے، دوسری بیوی کو لٹکائی ہوئی کی طرح تم چھوڑ دو۔ اب یہاں سے آپ غور کریں، سورۃ النساء کے شروع میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے حکم رعیت وہاں بیان کیا تھا، دوسرے حکم رعیت میں جہاں یتیم لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے تھے کہ یتیم لڑکی کو اس کا حیثیت کے مطابق حق مہر دو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری عورتیں تمہارے لیے کافی ہیں، تم مثنیٰ و ثلاث و رباع، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے تھے تم ایک عورت کے ساتھ 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو، 3 کے ساتھ نکاح کر لو، 4 کے ساتھ نکاح کر لو، سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو۔ اب یہاں سے اس آیت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، بالکل، سمجھ آئی ہے؟ بعض لوگ درس دیتے ہیں نا، جب اس آیت کا غلط معنی یہی بیان کر دیتے ہیں کہ 2 عورتوں کے درمیان نکاح، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے جی، 3 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تم عدل نہیں کر سکتے، بالکل انصاف کر ہی نہیں سکتے۔ تھوڑا سا گہرائی کے اندر جانا اس آیت کے، بالکل آپ کو بات سمجھ، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم نہ ہی کرو، تم کر ہی نہیں سکتے انصاف، سمجھ آئی ہے کہ 3 ہیں 2 ہیں تم کر ہی نہیں سکتے، تھوڑا سا ہم نے گہرائی کے اندر جانا، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ابھی میں نے یہ صرف واضح ترجمہ، لفظی ترجمہ کیا، میں اس کا با محاورہ ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے میری بات سمجھ لیں۔ عورت اور مرد کے درمیان بھئی جو تعلقات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، بات سمجھ لیں غور سے، بالکل اپنا دماغ میری طرف متوجہ کرنی۔ عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں، ایک ہے غیر اختیاری معاملات، ایک ہے اختیاری معاملات، ایک ہے غیر اختیاری معاملات اور دوسرے اختیاری معاملات۔ غیر اختیاری معاملات کہتے ہیں جو مرد کے اختیار کے اندر نہیں ہے، بالکل، جو مرد کے بالکل اختیار کے اندر نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی 2 بیویاں ہیں نا، اب مرد کے بالکل اختیار میں نہیں ہے کوئی معاملہ، مثال دیتا ہوں یہ محبت، یہ پہلی، یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اختیاری چیز ہے، محبت نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ محبت انسان کے اختیار میں نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند کی بیوی حسن و جمال کے اندر ٹھیک ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لیکن خاوند کو بالکل پسند نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بالکل محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل 4-5 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں، مرد بھی اس کے اندر، خاندان پورا بیٹھا ہو نا، باتیں چلتی ہیں، فلانے نو اللہ نے ایڈی سونی بڈھی دیتی پھر بھی انہیں لا کے نہیں کھاتا ہے گا، کہتے ہیں نا اللہ نے ایڈی سونی بڈھی بھی دیتی پھر بھی انہیں لا کے نہیں کھاتا ہے گا، محبت ہے نا کہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ کسی کی کالی کلاٹ بیوی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جو ہے غیر اختیاری چیز ہے، اختیاری چیز یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ دوسرے معاملات ہیں اختیاری، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اختیاری۔ اختیاری کیا ہے؟ نان نفقہ سکھنا، اس کو خرچہ دینا، اس کا حال، اس کی خبر گیری پوری رکھنا، یہ ہے معاملہ اختیاری۔ اللہ جو اس آیت کے اندر فرمانا چاہتے ہیں نا، لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، وہ معاملات غیر اختیاریاں ہیں، سمجھ آئی ہے کہ تم بیویوں کے درمیان غیر اختیاری معاملات تم انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ محبت ہے نا، انسان کا ایک دل ہے،
یہ دل بھی ایک کے ساتھ ہی لگتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ دو دل تو نہیں ہے انسان کے جسم میں کہ دو کے ساتھ لگے، دل ایک ہے، یہ لگے گا بھی ایک کے ساتھ ہی، سمجھ آئی ہے؟ غیر محبت وہ آگ ہے جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے، سمجھ آئی؟ یہ شاعروں کا مقولہ ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو لگائے نہ لگے، انسان کہے نہ مجھے اس سے محبت ہو جائے، بھائی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ انسان کہ میں اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت ہو جائے گی لیکن نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ محبت وہ آگ ہے جو بجھائے نہ بجھے، جو لگائے نہ لگے، سمجھے؟ اگر ہو جائے بندہ کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، چھٹکارا وہ نہیں بجھ سکتی محبت، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں غیر اختیاری، جو معاملات کیا ہیں؟ غیر اختیاری، اس میں تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے، یعنی محبت کے اندر دو بیویوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے۔ میں اس کی آپ کو حدیث شریف سے مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق بیویوں کے حقوق کو پورا کرتا ہوں، یا اللہ جو میرے اختیار میں ہے، لیکن مجھ سے جو میری طاقت کے اندر ہے میں کرتا ہوں، لیکن جو میری طاقت اور میری بس سے باہر ہے مجھ پہ اس سے مواخذہ نہ کرنا اس بات کے اوپر۔ وہ یہی بات تھی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ سے محبت تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کی ہو گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو طلاق دینا چاہیے، حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، میں نہیں اس چیز کو پسند کرتی، میں بھی چاہتی ہوں قیامت والے دن میرا نام آپ کی بیویوں میں سے آ جائے، اب میں اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، یعنی میرے حصے کی جو باری ہے نا میں عائشہ کو دے دیتی ہوں، یعنی یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ جو میرے بس کے اندر نہیں ہے، میری طاقت کے اندر نہیں ہے، مجھے اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا۔ یہ عاجزی تھی، انکساری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت گویا کہہ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں بھی نہیں ہے یہ کام، سمجھ آئیے؟ وہی بات ہے، محبت وہ آگ ہے جو لگائے نہ لگے، جو بجھائے نہ بجھے، سمجھ آ گئی؟ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ غیر اختیاری فعل ہے، انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اب اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اب دیکھو اصل بات سمجھو، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو غیر اختیاری چلو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، کسی کی دو بیویاں ہیں نا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں غیر اختیاری چلو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اختیاری تو تمہارے اختیار میں ہے نا، اختیاری نان نفقہ سکنا، اگر تم غیر اختیاری اور اختیاری دونوں چیزیں، دونوں طرح کے معاملات تم زینب کو ہی دے دو، غیر اختیاری بھی تم زینب کو دے رہے ہو، اختیاری بھی تم زینب کو دے رہے ہو، یعنی محبت بھی تم زیادہ زینب کے ساتھ کر رہے ہو، اور تم نان نفقہ سکنا ہی زینب کو دے رہے ہو، لیکن دوسری بیوی جو تمہاری ہندہ ہے اس کو تم نہ غیر اختیاری معاملات نبھا رہے ہو نہ اختیاری معاملات نبھا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح بالکل نہیں کرنا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس طرح تم نے بالکل نہیں کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں کے درمیان تم نے پورا انصاف کرنا ہے، سمجھے؟ غیر اختیاری کے درمیان تم بالکل انصاف نہیں کر سکتے، وہی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم انصاف کرو عورتوں کے درمیان، سمجھ آئی؟ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ فرمانا چاہتے ہیں چلو غیر اختیاری تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں، لیکن اختیاری نان نفقہ سکنا حال خبر گیری یہ تو اختیار میں ہے، یہ تم زینب کو بھی دو گے اور ہندہ کو بھی دو گے، زینب کو بھی نان نفقہ پورا کرو گے اور ہندہ کا بھی نان نفقہ پورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کی دو بیویاں ہیں نا، دو بیویاں، تو اگر وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا تو قیامت والے دن وہ اللہ کے دربار میں اس طرح گھسٹتا ہوا آئے گا، اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، کیونکہ اس نے دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دو بیویوں، آج کل دیکھا ہے کئی لوگ مجبوراً کسی دوسری جگہ شادی کروا لیتے ہیں، یا بڑے آرام سے کوئی پسند کی شادی دوسری کروا لیتے، پہلی بیوی کو چھوڑ دیتے، نان نفقہ سکنا اس کا نہیں پورا کرتے بالکل بھی، اس کا حال خبر گیری کہاں رہتی ہے، کہاں مر رہی ہے، کہاں رزق کوئی پتہ نہیں، لیکن ایسے شخص کے لیے یہ بڑی سخت وعید ہے، قیامت والے دن ایسے شخص کا جو جسم ہوگا فالج زدہ، یعنی ایک حصہ بالکل ختم شیل ہوگا اور اللہ کے دربار میں گھسٹتا ہوا آئے گا وہ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے، ایسے گناہ سے بچائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے اس کا، اب ترجمہ سمجھیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو یعنی انصاف کرو درمیان عورتوں کے، سمجھ آئی؟ امور غیر اختیاریہ میں، اب سمجھو تم انصاف نہیں کر سکتے، امور غیر اختیاریہ کے اندر تم انصاف نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلَ،
اور اگر تم لالچ کرتے ہو پس نہ ملان کرو تم مکمل ملان، ایک بیوی کی طرف مکمل ملان نہیں کرنا، سمجھ آئی؟ اگر تم لالچ کرتے ہو، ہرس ہے کہ میں اس کی طرف ہی، اس کو ہی سارا نان نفقہ سکنا دوں، اس کو ہی سب کچھ دوں، تو بالکل تم نے کل المیلہ فلا تمیلوا کل المیلہ، ایک بیوی کی طرف تم نے سارے کا سارا ملان بالکل نہیں کرنا، سمجھ آئی؟ یعنی اختیاریہ اور غیر اختیاریہ دونوں ہی تم نے ایک عورت کو نہیں دینے، اختیاری معاملات غیر اختیاری دونوں ہی ایک عورت کے ساتھ تم نے بالکل نہیں کرنے۔ آگے فرمایا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس چھوڑو تم اس کو مثل لٹکائی ہوئی کے، یعنی دوسری بیوی کو تم چھوڑ دو اس طرح لٹکائی ہوئی سے مطلب اس طرح ہے بیوہ عورت جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا خامند یہ فوت ہو گیا، اب اس کا نان نفقہ سکنا کہاں سے آئے گا، خامند تو فوت ہو گیا، اس طرح مثل لٹکائی ہوئی کہ تم اس کو نہ چھوڑو بلکہ اس کے ساتھ بھی تعلقات بالکل قائم رکھو، اس کے حقوق جتنے بھی اسلام نے فرض کیے اس کو پورا کرو، سمجھ آ گئی؟ یہ ہوگی جی ایک آیت پوری۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم صلح کرتے ہو، اگر تم صلح کرتے ہو، یعنی اس کا دوسرا ترجمہ کر لیں، اگر تم اصلاح کرو واقعات ماضیہ کی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرتے ہو واقعات ماضیہ کی، ماضی کے اندر تمہارے اور بیوی کے درمیان جو جھگڑا کو تنازع پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرو، ختم کرو اس کو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو تم کس چیز سے، مستقبل میں نہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا نزاع پیش آ جائے، اس چیز سے تم بچتے رہو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ ہیں بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ آگے انجام تفرقہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، انجام تفرقہ، اللہ فرما رہے ہیں تفرقے کا انجام، اگر بھئی خامد بیوی کے درمیان سارے رستے صلح کے بند ہو گئے، یہ آخری اب آیت آئے گی، خامد بیوی کے درمیان سارے رستے بند ہو گئے، حاکم بھی مقرر کر لیا بیوی کے درمیان لیکن نہیں کام چلا، صلح بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کام چلتا، پھر بھی لڑائی ہی لڑائی رہتی ہے، تو اب میاں بیوی آپس کے اندر جدائی علیحدگی اختیار کر لیں گے، سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں عموماً ایسے موقع پہ جب طلاق ہونے لگتی ہے نا، میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، اب وہ ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسے؟ جس طرح ہماری پنجاب کی عورتیں کہتی ہیں نا کہ میں اگر اس کے گھر سے